السلام علیکم دوستوں، تو آج ہم بتانے والے ہیں صحیح البخاری شریف کی حدیث نمبر 37 جو کہ جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 144 پر موجود ہے۔ چلیے دوستوں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک دین اسلام بہت آسان ہے۔ یعنی کہ دوستوں صحابہ کرام پوچھے تو ہمارے نبی نے فرمایا بے شک دین اسلام بہت آسان ہے، کیونکہ دوستوں اس میں نماز، قرآن، زکوٰۃ، مطلب کہ دوستوں اسلام ایک بہت آسان ہے، کوئی زیادہ وہ نہیں ہے، مطلب کہ آپ کے اوپر پریشر نہیں ڈالتا ہے۔ تو اس لیے بتایا ہمارے نبی نے کہ دین اسلام بہت آسان ہے، اور جو آدمی دین میں سختی کرے گا تو دین اس پر غالب آ جائے گا۔ یعنی کہ دوستوں جو انسان دین پر سختی کرے گا، یعنی کہ دوستوں کوئی انسان زیادہ عبادت اوقات سے زیادہ کرنے لگے گا تو کیا ہوا دوستوں، وہ زیادہ عبادت کرنے کی وجہ سے 2-4 دن وہ لگاتار زیادہ عبادت کر لیا، لیکن کیا ہوگا وہ آگے جا کے پھر اگلا دن وہ عبادت چھوڑ دے گا۔ تو دوستوں اس پہ کیا ہوگا، غلط ہوگا، یہ راستہ غلط ہے، کہ آپ 2-4 دن تو اتنے عبادت کے ایک دن نہیں کر رہے ہو تو یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے زیادہ دین پر سختی نہ کریں، اس لیے بیچ کا راستہ اختیار کرو۔ تو دوستوں اس لیے ہمارے نبی نے فرمایا کہ بیچ کا راستہ اختیار کرو، یعنی کہ زیادہ عبادت نہ کرو، جتنا کہا گیا ہے اتنا ہی کرو، مطلب کہ اپنے اوپر اتنا زیادہ لوڈ نہ کر پاؤ کہ آپ عبادت کر کر تھک جاؤ اور اگلے دن پھر اس کو عبادت آپ کر نہ پاؤ چھوڑ دو، تو یہ صحیح نہیں رہے گا۔ اس لیے ہمیں بیچ کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ جیسے کہ دوستوں 5 ٹائم کا نماز ہمارے اوپر فرض ہے، یہ تو کرنا ہی ہے، لیکن ہم جیسے کہ 5 ٹائم کے نماز کے باوجود جیسے کوئی اپنا بنانے دوستوں کہ روز میں 100 رکعت نفل پڑھنا ہے تو 2-4 دن پڑھے، لیکن تیسرا دن پھر وہ اس کی وجہ سے کہ 5 ٹائم کا نماز ہے وہ بھی چھوڑ دے، یہ غلط ہے۔ اس لیے ہمیں بیچ کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، ہمارے نبی فرما رہے اور غریب رہو اور خوش ہو جاؤ۔ یعنی کہ دوستوں غریب رہو اور خوش ہو جاؤ، تو سیدھی سی بات ہے دوستوں، آپ جیسے ہو ویسے ہی رہو، یہ نہیں کہ آپ سوچو گے کہ میں مالدار بن جاؤں، اس کی وجہ سے آپ بھٹک جاؤ گے۔ اس لیے آپ جیسے ہو ویسے ہی بن کے رہو اور اسلام پر چلتے رہو اور عبادت میں لگے رہو۔ کہ تمہیں ایسا آسان دین ملا ہے کہ صبح دوپہر کے بعد اور کچھ رات میں عبادت کرنے کی مدد حاصل کرو۔ یعنی کہ دوستوں آپ دوپہر میں اور رات کو صبح میں عبادت کر سکو، جیسے کہ 5 ٹائم کا نماز ہے۔ اس لیے ہمیں یہ ہے کہ ہمیں زیادہ پریشر میں زیادہ نہیں کرنا ہے جس سے ہمارا آگے کا عبادت چھوٹ جائے، تو اسی بیچ کا اختیار لے کر چلنا ہے۔ تو دوستو اس حدیث کے فائدے سنیں۔ مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان کو راحت اور سکون کے وقتوں میں نہایت دلچسپی سے عبادت کا فریضہ ادا کرنا چاہیے تاکہ اس کا عمل لگاتار قائم رہے۔ یعنی کہ دوستو ہمیں اس طریقے سے عبادت کرنا چاہیے جیسے کہ ہمارے 5 نماز فرض ہے، ان ٹائموں پہ ہمیں عبادت کرنا چاہیے جس پہ ہمیں دلچسپی اور راحت ملے اور سکون ملے۔ یعنی کہ یہ نہیں کہ دوستو ہم ایک دن زیادہ عبادت کر لے اور تھک جائے، تھکان کی وجہ سے اگلا دن ہم عبادت کو چھوڑ دیں۔ اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں بیچ کا اختیار لے کر چلنا چاہیے، جس سے کہ دوستو ہمارا آگے کا عمل بھی لگاتار چلتا رہے۔ یعنی کہ دوستو 5 ٹائم کا نماز چھوٹنا نہیں چاہیے، کیونکہ تھوڑا سا عمل ڈٹ کر اور برابر کرنا اس بڑے عمل سے کہیں بڑھ کر ہے جو کر کے چھوڑ دیا جائے۔ یعنی کہ دوستو یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک دن ڈٹ کر، مطلب کہ دوستو مضبوط بن کر کہہ لو، سامنے پریس آ کر ہمت جٹا کر بہت زیادہ عبادت کر لیا، لیکن اگلے دن وہی کیا ہوگا، تھکان کی وجہ سے ہم عبادت کو چھوڑ دیں گے۔ تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ہمیں اس ڈٹ کر عبادت سے اچھا ہے کہ ڈیلی تھوڑا تھوڑا عبادت کر کر اس پہ قائم رہے، وہ اس سے زیادہ فائدہ مند ہے۔
مطلب کہ وہ زیادہ بہتر ہے اس لیے ہمیں ایک دن میں زیادہ نہیں کرنا چاہیے جس سے ہم تھکان محسوس کر سکیں. اس لیے ہمیں نارملی جیسے 5 ٹائم کا نماز فرض ہے ویسے ہی ڈیلی بائی ڈیلی پڑھنا چاہیے، نہ کہ زیادہ عبادت کر کے اپنے آپ کو تھکان محسوس کرا لے اور عبادت کو ہم چھوڑ دیں، جس سے کہ وہ غلط ہے. اس لیے دوستو ہمیں بیچ کا اختیار کرنا چاہیے، ہمارے نبی نے فرمایا جیسے کہ اس حدیث میں. تو یہ حدیث ہوتی ہے یہیں پوری. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ حدیث کے ساتھ. دوستوں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو سمجھ میں آئی ہوگی. تو ملتے ہیں، جب تک کے لیے دوستوں اللہ حافظ.